اگر ایک طرف وہ اسے روایت کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو دوسری جانب اس کے سروکاروں کے مطالعے میں سماجی اور فکری محرکات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تخلیق کے پیچھے بروئے کار شخصی اور تہذیبی تحرک اور عمل کی معنویت کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ نتیجے میں ان کی تنقید اکثر 3 ڈائمینشنل کی مطالعے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا تجزیاتی عمل قاری کے ادبی شعور سے ہم آہنگ ہو کر اس کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ پریم چند پروفیسر علی احمد فاطمی کے نزدیک حقیقت پسندانہ اردو فکشن کی روایت کے ایسے صورت گر ہیں جن کے شاہکار اب تک ماڈل کا کام دیتے ہیں، لیکن انہوں نے نئی روایت کی تعمیر میں روایت شکنی سے بھی کام لیا ہے اور بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں کے زیر اثر خود اپنے اسالیب فن سے بھی انحراف کیا ہے، یا یوں کہ کئی جرأت آزما تجربے بھی کیے ہیں جن کے نتیجے میں موصوف کئی طرح کے الزامات کی زد میں آئے ہیں اور کشمکش کا شکار بھی رہے ہیں۔ شاید اس کے بغیر کوئی ادیب اپنی پہچان نہیں بنا پاتا۔ ڈاکٹر فاطمی نے اپنے مضامین میں اس نوع کے مسائل کا جائزہ بڑے اعتماد سے لیا ہے، اور اس طرح گویا انہوں نے پریم چند سے خود اپنی معاملت اور اپنے رشتے کو ایک نیا نام دیا ہے جو ترقی پسند فکر و شعور کے اشتراک کے حوالے سے بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر فاطمی کے اس خیال سے شاید ہی کوئی اختلاف کر سکے کہ پریم چند ان معدود چند تخلیق کاروں کی صف سے تعلق رکھتے ہیں جو ادب میں پیغمبرانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ مصنف کی دیگر تصانیف میں عبدالحلیم شرر بحیثیت ناول نگار، تاریخی ناول فن اور اصول، نذیر اکبر آبادی، فراق شاعر دانشور، نئی تنقید، نئے زاویے، 3 ترقی پسند شاعر وغیرہ ہیں۔ شکریہ۔